السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم اس کے رگ جاں شاہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ دل نہیں، روح نہیں، اس نے ایک رگ کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ شاہ رگ کا ذکر محض شاعرانہ زبان نہیں ہے، یہ ہے پوشیدہ، مستقل اور زندگی کے لیے لازمی۔ آپ اسے محسوس نہیں کرتے، آپ اسے دیکھتے نہیں ہیں، پھر بھی اگر یہ کٹ جائیں تو زندگی سیکنڈ میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ایک ایسی قربت کا ذکر فرما رہا ہے جس پر آپ کا انحصار ہے، بغیر اس کے کہ آپ کو اس کا احساس بھی ہو۔ اگر اللہ فرماتا ہے تمہارے دل سے زیادہ قریب، تو ہم محبت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر اللہ فرماتا تمہاری روح سے زیادہ قریب، تو ہم روحانیت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن شاہ رگ فرما کر وہ ضرورت، لازمی وجود کی بات کر رہا ہے۔ وہ محض ایک احساس نہیں، وہ آپ کی نبض ہے۔ آپ کو خوف ہوتا ہے بے نقاب ہونے کا، اکیلے رہ جانے کا ہے، بے سہارا، محفوظ نہ ہونے کا، لیکن یہ آیت اس وہم کو دور کر دیتی ہے۔ آپ کبھی کبھی واقعی بے اسرا نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ذات جو آپ کی زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں، آپ کو زندہ رکھنے والے اس نظام سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ آپ سے فرما رہا ہے تمہاری سب سے کمزور حالت میں، اس جگہ جہاں تم سب سے زیادہ بے یار و مددگار ہوتے ہو، میں وہاں موجود ہوں۔ تو اللہ پاک، ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کو بادلوں میں تلاش کرتے ہیں، ہم اسے معجزات اور دور دراز کی نشانیوں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اندر کی طرف دیکھو۔ یہ قربت اتنی گہری ہے کہ آپ کے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کیسے تنہا محسوس کر سکتے ہیں جب کائنات کا خالق آپ کی اپنی نفس سے زیادہ قریب ہے؟ وہ آپ کے اس دعا کو بھی سنتا ہے جو کبھی آپ کے حلق سے باہر نہیں نکلی۔ وہ اس دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں جس کے لیے ابھی آپ کو الفاظ بھی نہیں ملے۔ اسے باہر کہیں تلاش کرنا بند کریں، وہ زندگی کے اندر کی زندگی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں بھی تم ہو، آپ کے سانس سے زیادہ قریب، آپ کے خون سے زیادہ قریب، آپ کی رگ سے زیادہ قریب۔ کتنے خطرے تمہارے قریب آ کر لوٹ گئے اور تمہیں خبر تک نہ ہوئی، کیونکہ الحفیظ جاگ رہا ہے جب تم بے خبر سو رہے تھے۔ بعض دروازے تمہاری خواہش کے خلاف بند ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ تمہاری حفاظت کے لیے بند کیے جاتے ہیں۔ زندگی میں کئی ایسے لمحے آتے ہیں جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی عقل، منصوبہ بندی یا احتیاط کی وجہ سے محفوظ ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ کبھی کسی حادثے، نقصان، دھوکے یا مصیبت سے بالکل آخری لمحے میں بچ نکلتے ہیں۔ لگتا ہے بار بار کوئی غلط فیصلہ ہونے سے رہ گیا، کوئی نقصان وہی ٹل گیا، کوئی سفر ملتوی ہو گیا، یا کوئی ایسا دروازہ بند ہو گیا جس کے پیچھے آپ کے لیے نقصان چھپا ہوا تھا۔ اس وقت شاید آپ کو مایوسی ہوئی ہو، مگر بعد میں احساس ہوا کہ یہ سب دراصل اللہ کی حفاظت کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الحفیظ صرف جسمانی حفاظت تک محدود نہیں، وہ ہمارے ایمان، ہمارے دل، ہماری عزت، ہمارے رزق، ہمارے گھر والوں اور ہمارے مستقبل کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ بعض اوقات وہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتا جس کی ہم ضد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ الحفیظ جانتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ کبھی وہ کسی شخص کو ہماری زندگی سے دور کر دیتا ہے، کبھی کسی راستے کو بند کر دیتا ہے، اور کبھی کسی آزمائش کے ذریعے ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ دراصل انسان ہر خطرے کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن الحفیظ ہر چھپی ہوئی حقیقت، ہر آنے والی مصیبت اور ہر نامعلوم موڑ کو جانتا ہے۔ اس لیے مومن کا دل مطمئن رہتا ہے کہ اگر آج کوئی چیز اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، تو شاید اس کے پیچھے بھی اللہ کی حفاظت کا فرمان ہے۔ جب تم رات کو سکون سے سوتے ہو، تو جب تمہارا دل کسی بڑی آزمائش کے بعد بھی سنبھل جاتا ہے، جب تم ایسے نقصان سے بچ جاتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہوتا، تو یاد رکھو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا،
یہ الحفیظ کی وہ خاموش حفاظت ہوتی ہے جو ہر لمحہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے حصار میں لے رکھتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو رب آپ تک دیکھی اور دیکھی مصیبتوں سے تمہاری حفاظت کرتا آیا ہے، وہ آئندہ بھی تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ کبھی رات کے اندھیرے میں اپنے دل سے پوچھنا کہ تمہاری وہ کون سی بات ہے جو تم نے کسی انسان کو نہیں بتائی، وہ کون سا درد ہے جو تم نے سینے میں دفن کر رکھا ہے، وہ کون سا آنسو ہے جو تم نے لوگوں سے چھپا لیا، وہ کون سی آہ ہے جو صرف خاموشی میں نکلی۔ پھر یاد کرنا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب رب کو تمہارے دل کی ہر دھڑکن کا علم ہے، جسے تمہارے ہر آنسو کی خبر ہے، جس سے تمہاری کوئی آہ، کوئی سوچ، کوئی نیت اور کوئی راز چھپا نہیں، پھر تم لوگوں سے امیدیں کیوں باندھتے ہو؟ لوگوں سے ڈرتے کیوں ہو؟ لوگوں کے لیے گناہ کیوں کرتے ہو؟ ذرا سوچو، جب تم گناہ کرنے کے لیے دروازہ بند کرتے ہو، پردے گرا دیتے ہو، موبائل چھپا لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کیا واقعی کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت بھی وہ رب تمہارے اتنا ہی قریب ہوتا ہے جتنا تمہاری شاہ رگ ہے۔ وہ تمہاری ہر حرکت دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر لفظ سن رہا ہوتا ہے اور تمہارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اور ایک دن یہی شاہ رگ جس کا اللہ نے ذکر فرمایا خاموش ہو جائے گی، دل دھڑکنا بند کر دے گا، سانسیں روک جائے گی، دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، نہ دولت ساتھ ہوگی، نہ شہرت، نہ طاقت، نہ سوشل میڈیا کی تعریفیں، نہ دنیا کی تالیاں، صرف ایک چیز ساتھ جائے گی، تمہارے اعمال۔ اس دن انسان پکارے گا مگر مہلت ختم ہو چکی ہوگی، کاش ہم آج ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اس سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کا عزم کریں۔ اگر تم ٹوٹے ہوئے ہو تو اللہ کے پاس آؤ، اگر تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو اللہ کے پاس آؤ، اگر دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا تو بھی اللہ کے پاس آؤ، کیونکہ وہی رب ہے جو بندے کے توبہ کرنے پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آج فیصلہ کر لو کہ تمہاری زندگی کا سب سے مضبوط تعلق اللہ سے ہوگا، کیونکہ وہی تمہارا سب سے قریب، سب سے مہربان اور سب سے زیادہ جاننے والا رب ہے۔ جب پریشانی، مصیبت یا آزمائش آئیں تو گھبرانا نہیں۔ یاد رکھو، دنیا کے لوگ تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، رشتے کمزور پڑ سکتے ہیں، دوست بدل سکتے ہیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے کہ میں آپ کے رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ جب دل ٹوٹ جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، راستے بند نظر آئیں اور ہر طرف اندھیرا محسوس ہو، تب یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہے۔ وہ تمہاری ہر آہ سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے اور تمہارے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو تم کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے مصیبت میں شکوہ نہیں، سجدہ کرو، پریشانی میں مایوسی نہیں، دعا کرو، آزمائش میں ہمت نہ ہارو، بلکہ اللہ پر توکل مضبوط کرو، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یاد رکھو، جب اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر ڈر کس بات کا، غم کس بات کا اور مایوسی کیسی؟ اپنے رب کو پکارو، وہ ضرور سننے والا، رحم کرنے والا اور بہترین مددگار ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ جن لوگوں کے لیے تم راتوں کی نیندیں قربان کرتے ہو، ایک دن وہ بھی تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ مال، دولت، عہدہ، شہرت، دوست، رشتہ دار سب ایک دن پیچھے رہ جائیں گے، مگر ایک ذات ایسی ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ اللہ ہے۔ اگر آج تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں تو انہیں اللہ کے سامنے بہاؤ، اگر دل ٹوٹ گیا ہے تو اسے اللہ کے سامنے جوڑو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاؤ، کیونکہ جس رب نے سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا، آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا اور اندھیری رات میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سن لی، وہی رب
آج بھی زندہ و قائم ہیں۔ مایوس مت ہونا، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، ہر رات کے بعد صبح آتی ہیں، ہر تکلیف کے بعد آسانی آتی ہیں، اور ہر آنسوں کے بعد اللہ کی رحمت اترتی ہیں۔ بس اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لو اور نماز کو مضبوطی سے تام لو، قرآن سے رشتہ جوڑ لو، گناہوں سے سچی توبہ کر لو، اور یقین رکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے سہارا دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر پوری دنیا تمہیں چھوڑ دے لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہو تو تم کبھی اکیلے نہیں ہو، اور اگر پوری دنیا تمہارے ساتھ ہو مگر اللہ ناراض ہو تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اس لیے آج ابھی اسی لمحے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو، شاید یہ تمہاری زندگی کا وہ فیصلہ ہو جو دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان، تقوی اور اپنی رضا پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔